پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں, آپ کی کالز ابھی شامل کرتے ہیں. شیڈی صاحب ایک آخری سوال ہے, اس حوالے سے میں کر لوں کہ ہیلری کلنٹن کے جو بیانات ہیں ایک طرف آتے رہی جی جنرل میکرسٹل کے جی نہیں کوئی ڈوم اور کی بات نہیں کی گئی. ہیلری کلنٹن نے کہا بڑی سیویئر کانسیکوینسز ہوں گے اگر ایسا دوبارہ ہوا تو پاکستان کی جو پالیسی اس میں سی چینج ہیں بٹ دے وانٹ پاکستان. نہیں, میں نے سنا ہے یہ بات, میں آپ نے دیکھا نا, میں نے پہلے ڈسکس کیا آپ کو, میں نے کہا کہ ہیلری کلنٹن نے یہ کہہ دیا ہے, آئی تھنک یہ موقع پرستی ہے. انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ہو گیا ہے تو چلے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. ادھر سے جنرل میکرسٹل جو کہ افغانستان میں ہیں وہ آئے ہوئے تھے کل پرسوں, ہمارے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اور جنرل پٹریس جو ان کے باس ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف, انہوں نے بہت دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا نہیں جی بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, پاکستان ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہا ہے, پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے, یہ ڈو مور وور والی بات کوئی نہیں. انہوں نے بالکل اپوزٹ بات کی ہے. اب یہاں دو باتیں ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ کہ ہلری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک لائن لینا چاہتی ہے اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ دوسری لائن لینا چاہتی ہے, یہ ان یوزول نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ, ایک چائے پلا رہا ہے دوسرا لتر مارنا چاہتا ہے, وہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے, وہ نیشنز کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ہارڈ لائن لیتے ہیں, زرداری صاحب سافٹ لائن لیتے ہیں یا اپوزٹ, تو یہ چلتا رہتا ہے. تو نواز شریف صاحب سافٹ لیتے ہیں, شہباز شریف صاحب ہارڈ لیتے ہیں, یہ چلتا رہتا ہے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی 2-3 گھنٹے پہلے ہالبروک صاحب, جس کا نام تو سب پاکستانی جانتے ہیں, ساؤتھ ایشیا یہ پاک جو ریپرزینٹیٹو ہیں, انہوں نے ابھی یہ کہا کہ نہیں وہ ہلری کلنٹن میری باس مس انڈرسٹوڈ, وہ ایکچولی کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی. مطلب سوری کیونکہ ریئیکشن آیا نا کہ آپ بڑی موقع پرستی کر رہے ہیں یار, ہمارے اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, اوپر سے اب آپ یہ ڈرامہ بازی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا, مگر پیغام دے دیا انہوں نے, آپ کو سوری بھی کر لیا اور پیغام بھی دے دیا کہ اگر خدا نخواستہ پھر اس قسم کی لنکس اسٹیبلش ہوئیں تو پھر اگر جب ہم آپ کو کہیں گے کہ ڈو مور تو پھر وہ اور بھی جسٹیفائڈ ہوگا. تو دونوں پرپسز سرو ہو گئے ان کے. سیدی صاحب ہمارے ساتھ محمد اسلم صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیف فاروق بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. سیدی صاحب جی یہ نجم سیدی صاحب سے 2 سوال ہے چھوٹے سے. ایک تو یہ کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے بغیر عراق پہ حملہ کر دیا اور وہاں کیمیاوی ہتھیار بھی نہیں تھے, اس سے لاکھوں عراقیوں کو مارا. کیا امریکہ دہشت گرد نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا آج کل یہ فارمولہ نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, زبردستی والا مسئلہ ہے, بس امریکہ جو بولے جائے ہم مانیں. ٹھیک ہے جی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, بالکل صحیح ہے. امریکہ کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے, بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی ڈینائل ہی نہیں ہے. دوسری بات آئی کہ کیا امریکہ نے ٹیررزم نہیں کی. دیکھیے ٹیررزم بالکل کی, اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ ٹیررزم. جب ریاست خود ٹیررزم کرتی ہے تو امریکہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں, ویتنام میں کی, ہر جگہ پہ جہاں امریکہ مداخلت کرتا ہے اجازت کے ساتھ یا انٹرنیشنل اجازت کے بغیر, اگر وہ کسی ناجائز کام کرتا ہے اور اپنی ہتھیار استعمال کرتا ہے تو دیٹ از اسٹیٹ ٹیررزم. مگر یہ صرف امریکہ نہیں کرتا, موسٹ اسٹیٹس اسٹیٹ ٹیررزم کرتی ہیں. انڈیا نے کشمیر میں اندر کیا کیا, اسٹیٹ ٹیررزم کی ہے نا. تو اس لیے تو یہ ایک پالیسی بھی اسٹیٹس کی ہوتی ہے جہاں وہ اسٹیٹ ٹیررزم کرتی ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ آج بلوچ عوام کو یہ پوچھیں تو وہ آپ کو ہماری اسٹیٹ ٹیررزم کے بھی ایگزامپلز دیں گے. تو یس, امریکہ نے اسٹیٹ ٹیررزم عراق میں کی, اور صرف عراق میں نہیں, نوم چومسکی کو پڑھیے, پوری لسٹ بنائی ہوئی انہوں نے کہ امریکہ نے کتنی اسٹیٹ ٹیررزم کس ملک میں کس وقت کی. پھر محمد افتخار صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی افتخار صاحب. ہاں, میں نجم سیٹھی صاحب سے سوال یا جواب یا میں کمنٹس مانگنا چاہ رہا ہوں اس بات پہ. ابھی آپ کے ہوسٹ جو ہیں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, انہوں نے ہی آپ سے ایک بات کہی تھی اجمل قصاب اور فیصل شہزاد کے درمیان ایک ریلیشن اسٹوری کے درمیان. تو کیا یہ تو پوری اسٹوری بالکل 2 لفظوں میں ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ہٹ فلم تھی یا جو بھی تھا, ہٹ مووی تھی یا جو بھی تھی, کہ جہاں پہ اجمل قصاب کی مووی کا وہ ایک سینماؤں سے گلوبل ولیج سینما سے اتری, وہیں پہ فیصل شہزاد کی ایک مووی چلا دی گئی, اور اس کے پیچھے جو بھی ڈائریکٹر یا فائنانسر رحیم اللہ محسود ہو یا آفت سعید, بالفرض مال اس کو صحیح بھی مان لیں, ان کا بھی فائنانسر اصل جو ہے وہ امریکہ ہے. اور امریکہ اگر اسٹیٹ ٹیررزم ابھی آپ کہہ رہے تھے اسلم صاحب کی کال کے جواب میں, اسٹیٹ ٹیررزم کرتا ہے تو کیا وہ اسٹیٹ ٹیررزم
اینٹی اسٹیٹ ٹیررزم سے زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ ایک اسٹیٹ جو ہے آن دا بہاف آف اسٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہے تو وہ زیادہ خطرناک یا زیادہ غلط بات نہیں ہو جاتی دین اس کے کہ جی چند لوگ یا ایک گروہ کسی اسٹیٹ میں سے اٹھ کے ٹیررزم کرتا ہے؟ جی بڑی مہربانی. اب اس کے دو بڑے انٹرسٹنگ پہلو ہیں. ایک یہ کہ جب اسٹیٹ ٹیررزم کرتی ہے تو اس کی ریزسٹنس کیا ہونی چاہیے؟ کیا اس کی ریزسٹنس اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھانے چاہیے یا کوئی جمہوری راستہ الیکشنز کا یا پروٹیسٹ کا یا ڈیمونسٹریشنز کا یا لکھنے کا یہ راستہ ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل قانون یا آرڈر جو بنا ہے اس میں یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ اسٹیٹ جو کچھ کرتی ہے وہ اپنی حکومت کرتی، اس کی حکومت کرتی ہے، حکومت کے پیچھے اس کی کانگریس ہوتی ہے، اس کے لوگ ہوتے ہیں اور اس کی اجازت کے ساتھ وہ کرتی ہے. اور جب وہ عوام اپنی اسٹیٹ کے خلاف ہو جاتی ہے، اس کی ٹیررزم کے خلاف ہو جاتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ویتنام میں ہوا، پیچھے ہٹنا پڑا امریکہ کو. اور آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں بیشتر امریکنز آر اپوزڈ ٹو دا وار ان افغانستان. وہ کہتے ہیں نکلیے یہاں سے، ہم وہاں کیا کر رہے ہیں. اور یہی اسی لیے اوباما اب نکلنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پریشر آ رہا ہے اپنی عوام سے. تو سوال یہ ہے کہ اسٹیٹس کرتی ہیں مگر اس کو ریزسٹنس کیا ہوتی ہے؟ کیا ریزسٹنس جس قسم کی بلوچستان لبریشن آرمی کر رہی ہے، پنجابیوں کو مار رہی ہے، اور یہ ریزسٹنس ہوتی ہے، یا کوئی جمہوری ریزسٹنس ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ پروونشل اٹانومی گیدر کرتے ہیں جس طریقے سے آپ پروونشل اٹانومی مل رہی ہے، یا وہ ریزسٹنس ہوتی ہے؟ اور کا دوسرا سوال بہت اہم ہے، کیا یہ جو سویلینز کے اوپر اٹیک ہوتی ہے، ایک چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ سویلینز کیجولٹیز ہوتے ہیں وار کے. جب جنگ ہوتی ہے تو کیجولٹیز سویلینز کی بھی ہوتی ہے، سویلین کے اندر سویلین ٹارگٹس، سویلین ایریاز کے اندر ملٹری ٹارگٹس بھی ہوتے ہیں تو سویلین بھی مارے جاتے ہیں. ڈرون اٹیکس کے اندر اٹیک سویلینز میں نہیں ہوتی، اٹیک ٹیررسٹ سے ہوتی ہے، سویلینز بھی مارے جاتے ہیں. مگر یہاں صورتحال کیا ہے کہ دیکھیے اگر تو وہ امریکہ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو اس میں تو ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیں تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کہ طالبان آ کے ہمارے شہروں میں، ہماری مارکیٹس میں، ہماری مساجد میں وہاں آ کے بم مارتے ہیں، ہماری لڑکیوں کے سکولز کو اٹیک کرتے ہیں. دس از ٹیررزم، دس از نتھنگ ایلس بٹ ٹیررزم. تو اس لیے ریزسٹنس کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. اینڈ یہ جب عام لوگ ریزسٹ کرتے ہیں ود ویپنز تو وہ ایک ریزسٹنس بنتی ہے. جب وہ سویلینز کو اٹیک کرتے ہیں تو اس کو ٹیررزم کہا جاتا ہے. اور اسٹیٹس بھی ٹیررزم کرتی ہے، وہ بھی سویلینز کے خلاف کرتی ہے. اب آپ انڈیا کی ٹیررزم کشمیر میں ٹیررزم ہے، ماویسٹ کے خلاف ٹیررزم ہے، وہ ماویسٹ کو کہتے ہیں وہ ٹیررزم ہے. سیٹھی صاحب محمد اسحاق صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سیٹھی صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی جی حضور. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ سر یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ سر چھوٹے چھوٹے معاملے پر تو یہ خود نوٹس لیتی ہے، جیسا کہ اسلام آباد میں ایک پارک کے ایشو پر سو موٹو ایکشن لیا. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ 12 مئی کا کتنا بڑا واقعہ جو آج تک ہم لوگ بلا نہیں سکتے ہیں، میرا کراچی سے بول رہا ہوں، تو اس پر سپریم کورٹ از خود سو موٹو کیوں نہیں لیتی ہے؟ کیونکہ ہمارے میں یہ شعبہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ آزاد تو ہے لیکن خود مختار نہیں ہے. اس کے بارے میں سر آپ. بڑی دلچسپ بات کی آپ نے، آزاد ہے خود مختار نہیں. واہ سوچنا پڑے گا اس کے اوپر، اور سپریم کورٹ سے بچنا بھی پڑے گا. سپریم کورٹ آزاد ہے، خود مختار بھی ہے، مگر 12 مئی کا وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ 12 مئی والا جو واقعہ ہے، اب آپ نے میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو یاد دلا دیا. ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر بھی آپ نوٹس لے لیں. کتنی چیزوں کے اوپر وہ نوٹس لیں گے؟ ساری چیزوں کے اوپر آپ چیف جسٹس صاحب بھی نوٹس لیں. کیا ہمیں بھی کوئی احتجاج کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی حکومت کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے؟ کچھ پریشر گروپس بنانے چاہیے؟ یہ اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اور کیا ہماری سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کا کیا رول ہے؟ صرف یہ لڑائی جھگڑے کرنا آپس میں اوور دا اسپوائلز آف پاور، یا اصلی ایشوز کو ریز کرنا اور کوئی سولوشنز بتانی؟ سولوشنز تو کوئی نہیں بتاتا. سارے پرابلمز ہی پرابلمز بتاتے ہیں، سولوشنز کوئی نہیں بتاتا. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. کل کا پروگرام بھی ضرور دیجیے گا، دیکھیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.